السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، میرا نام ہے مسٹر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سچ بولو۔ معزز دوستو، آج آپ کے لیے میں ایک سبق آموز اور انٹرسٹنگ سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر یہ سٹوری مکمل سن لیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے چینل کا نام یاد رکھتے ہوئے فرصت کے لمحوں میں اس سٹوری کو ضرور سنیے گا۔ ہو سکتا ہے اس سٹوری سے ملنے والا سبق آگے آپ کی آنے والی زندگی میں بہتر کارکردگی اختیار کر سکے۔ معزز دوستو، آج کی سٹوری کا موضوع ہے حیا، وفا، شرم اس دنیا سے مر گئے ہیں۔ تو ٹائم بیس کیے بغیر ہی چلتے ہیں سٹوری کی جانب۔ معزز دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ آخر میں کر دینا۔ معزز دوستو، ایک ملک کا بادشاہ تھا، اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اللہ تبارک و تعالی سے منت مانگی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اس بیٹے کو جب جوان ہوگا تو اس کو اس لڑکی سے اس کی شادی کراؤں گا جس کا نام شرم ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک بیٹا نواز دیا۔ بیٹا بڑا ہوتا رہا۔ جب بیٹا جوان ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے ایک دن جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، منت مانگی تھی، اس نے اپنے بیٹے کو وہ ساری سٹوری سنائی۔ اس کا بیٹا کیونکہ جوان تھا تو اس نے کہا کہ ابا جان، اب آپ میرے لیے بس اتنا کچھ کر دیں کہ ایک سواری کا بندوبست کر دیں، دوسرا میرے کھانے پینے کا اور کچھ میرے ساتھ مالی معاونت کر دیں تاکہ میں نکل کے اس دنیا کے اندر جا کے اپنا رشتہ خود ڈھونڈوں۔ میں وہ لڑکی ڈھونڈوں گا جس کا نام شرم ہوگا، تاکہ آپ نے جو اللہ سے منت مانگی تھی، وعدہ کیا تھا، وہ پورا ہو سکے۔ معزز دوستو، وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس نہ تو سواریوں کی کمی تھی نہ خزانے کی کمی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک گھوڑا اور اس کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء اور بہت سارے پیسے دے دیے۔ اس کا بیٹا گھر سے نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ اپنے ملک سے دور کسی دور دراز ملک میں جا نکلا اور وہ چلتے چلتے اس کو پیاس لگ گئی۔ اس نے سوچا کہ اب کوئی گھر ڈھونڈنا پڑے گا جہاں سے مجھے پانی مل سکے۔ معزز دوستو، وہ چلتے چلتے ایک بستی کے قریب گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ آگے دو عورتیں اس گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک عورت دوسری عورت کے سر سے جوئیں نکال رہی ہے۔ معزز دوستو، اس نے آواز لگائی کہ اے اماں، میں مسافر ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، اگر ہو سکے ثواب کی نیت سے آپ مجھے پانی پلا دیں۔ جو جوئیں نکال رہی تھی وہ بیٹی تھی اور جو سر جھولی میں رکھے ہوئے تھی وہ ماں تھی۔ جو جوئیں نکال رہی تھی بیٹی، اس کا نام شرم تھا اور ماں کا نام وفا تھا۔ معزز دوستو، اس وفا نے اپنی بیٹی شرم کو کہا کہ اماں، باہر مسافر پانی کے لیے آواز دے رہا ہے، آپ یہ کٹورا لے کے مسافر کو پانی دے دو۔ اس کی بیٹی نے کہا، ماں، آپ سمجھتی ہیں، جانتی ہیں کہ میرا نام شرم ہے تو میں غیر محرم مرد کے سامنے نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے شرم آتی ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، آپ سر پہ اور چہرے پہ دوپٹہ اوڑھ کے جاؤ اور مسافر کو پانی پلا کے آؤ۔ ماں کا کہنا مانتے ہوئے وہ لڑکی پانی کا کٹورا لے کر اس مسافر کے قریب گئی اور ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کو پانی دے دیا، اور جب پانی دیا تو اس مسافر نے پانی پینے کے بعد اس کٹورے میں بہت سارے پیسے رکھ دیے۔ پیسے رکھنے کے بعد معزز دوستو، اس نے کٹورا لے کے گھر چلی گئی، اور جب گھر گئی تو ماں کو کٹورا دیا تو ماں نے کٹورا دیکھا تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ کٹورے میں پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ مسافر تو کوئی عجیب لگتا ہے، ہم نے اجر و ثواب کی نیت سے اسے پانی دیا تھا
اور اس مسافر نے تو کٹورے میں پیسے ڈال دیے ہیں۔ یہ کوئی مسافر عجیب لگتا ہے۔ جب مسافر جانے لگا تو اس کی ماں نے اسے آواز دے کر بلایا اور اس کے قریب گئی اور بات کی کہ بیٹا آپ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ اس نے اپنا مکمل تعارف کرایا کہ میں اس طرح بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میں ایک رشتے کی تلاش میں ہوں، جس لڑکی کا نام شرم ہوگا تو میں اس سے شادی کروں گا۔ تو اس لڑکی کی ماں نے جواب میں کہا کہ بیٹا جو لڑکی آپ کو پانی دینے آئی تھی اس کا نام شرم ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ تو میرے شوہر کا نام لالچ ہے جو کہ اس ٹائم اپنی بھیڑیں چرانے کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ ادھر درخت کے سائے میں بیٹھ جائیں اور جب شام کو میرا شوہر واپس آئے گا تو میں اس سے بات کروں گی۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی تکلیف اور مسافت نہ کاٹنی پڑے اور میرا شوہر آپ کو میری بیٹی شرم کا ہاتھ دے دے اور آپ شادی کر لیں۔ مسافر انتظار میں بیٹھ گیا۔ شام ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ بھیڑوں کے ایک گروہ کو گھر کی جانب لے کے آ رہا ہے اور گالم گلوچ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ جلدی کرو، ان بھیڑوں کو گھاس ڈالو، پانی رکھو۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ قریب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ یہ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے۔ انہوں نے اس کا تعارف کروایا تو وہ بہت خوش ہو گیا کیونکہ وہ لالچ خان تھا۔ اس نے آواز لگائی کہ بیٹا گھر سے دور نہیں بیٹھو، گھر میں آ کے بیٹھو۔ وہ بادشاہ کے بیٹا چلتے ہوئے ان کے گھر گیا اور اس لالچ خان سے ملا اور اپنی پوری سٹوری سنا ڈالی۔ وہ لالچ خان تو لالچ میں آ گیا کہ اب تو بادشاہ کی جیب میں ہاتھ جانے والا ہے تو یہ موقع غنیمت ہے، اس کو جانے نہیں دیتے۔ اور اس نے کہا کہ بیٹا میں اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کو دیتا ہوں، آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ شادی ہو گئی، لیکن شادی اور رشتہ کرنے سے پہلے اس لالچ خان نے ایک شرط رکھی تھی۔ شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ آپ میرے گھر داماد بنو گے۔ تو بادشاہ کے بیٹے نے وہ شرط مان لی۔ شادی کرنے کے بعد وہ کئی دن اس لالچ خان کے گھر میں رہا، خوش اسلوبی سے، کیونکہ لالچ خان اس بادشاہ کے بیٹے کا مال کھاتا رہا اور خوش ہوتا رہا، اپنی زندگی گزارتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کے بیٹے نے اپنی بیوی سے کہا شرم سے کہ دیکھو میں جس ملک میں پیدا ہوا ہوں، بڑا ہوا ہوں، وہاں میرے دوست ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، میرے ماں باپ ہیں۔ اپنے ابو سے چھٹی لو اور کچھ دن کے لیے ہم اپنے ملک چلتے ہیں، وہاں کچھ دن ٹھہر کر پھر واپس آ جائیں گے۔ معزز دوستو، اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ۔ معزز دوستو، لڑکی نے اپنے ابو سے بات کی، باپ سے بات کرنے کے بعد اس کا جو ریئیکشن تھا وہ بہت غصے والا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کبھی نہیں چاہتا کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر جائیں، کیونکہ لالچ خان سمجھتا تھا کہ اگر بادشاہ کا بیٹا اور میری بیٹی اس گھر سے چلے گئے تو پھر میں جو عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہوں یہ کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ بادشاہ کا بیٹا اگر چلا گیا تو یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لیکن جیسے کرتے تیسے کرتے وہ بادشاہ کے بیٹے کی بیوی تھی تو اس کو یہ بات ماننی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ میاں بیوی چلے گئے۔ جب چلے گئے تو وہاں اپنے دیس میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد واپس گھر کی طرف لوٹے۔ تو جب وہ اپنے سسرالیوں کے گھر کے قریب آئے تو لالچ خان انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ میں حیا اور شرم ہوتی تو آپ ڈوب کے مر جاتے، کبھی واپس نہ آتے۔ یہ بات سنتے ہوئے حیا اور شرم وہاں گھوڑے سے گرے اور دونوں مر گئے۔ معزز دوستو، جب گھر سے ماں اپنے بیٹی کو اور کہا کہ وہ مر گئے ہیں، یعنی حیا اور شرم مر گئے ہیں، تو اس نے سوچا کہ جب حیا اور وفا مر گئے ہیں تو شرم کا کیا کام، وہ بھی گری نیچے تو مر گئی۔ معزز دوستو، لالچ خان آج بھی وہاں دھمال ڈال رہا ہے،
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیا، وفا، شرم اس دنیا میں اب نہیں رہی اور لالچ خان آج بھی زندہ ہے۔ معزز دوستو، یقین کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اور سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری اور ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔